برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ کل قیامت کے دن جب اپنے مومن بندے کو کوئی انعام دے تو کوئی شخص اعتراض نہ کر سکے کہ اللہ اس انعام کا حقدار تو میں ہوں، یہ جو جنت کے اندر اتنا بڑا محل فلاں شخص کو دیا جا رہا ہے اس کا مستحق تو میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور یہ امتحانات، یہ آزمائشیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، استاد تو امتحان اس لیے لیتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ میرے شاگرد نے سبق کتنا یاد کیا ہے۔ یا اللہ، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو سینوں میں سوئے ہوئے راز بھی جانتا ہے، تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو قدرت کی جانب سے یہ جواب آتا ہے کہ میرے بندو، میں امتحان اس لیے لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی انعام دوں تو کوئی شخص اعتراض نہ کر سکے کہ یا اللہ، اس کا مستحق تو میں تھا۔ اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ کل جب جنت کی سرداری کی سیٹ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جائے تو کوئی شخص اعتراض نہ کر سکے کہ یا اللہ، اس کا حقدار تو میں تھا۔ اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ جنت کی سرداری کی سیٹ کا حقدار وہ ہے جو کربلا کا امتحان پاس کر کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانوں کو کم کر کے، کچھ مالوں کو کم کر کے، کچھ پھلوں کو کم کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 5 پرچے جو ہیں وہ اس سے کسی کو آزماتے ہیں۔ پہلا پرچہ بھوک کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ اندازہ کریں یزیدی فوجیں کتنا بڑا خوف تھا، گھوڑے ہی گھوڑے، تلواریں ہی تلواریں، نیزے ہی نیزے، خنجر ہی خنجر، کئی ہزار یزیدی فوج، اور مقابلے میں حضرت امام حسین کے 72 نفوس قدسیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو خوف کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو جو ہے وہ مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر اس کو آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد واپس لے کر آزماتا ہے۔ تو ان 5 پرچوں سے اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ لیکن میدان کربلا کے اندر یہ 5 پرچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکٹھے لیے گئے، اور قربان جائیں امام علی مقام حضرت امام حسین نواسۂ رسول کی عظمت پر کہ آپ 5 پرچوں میں سے آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لیے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام کا ایک قدم میدان عرفات سے لے کر میدان کربلا تک، شہر مکہ سے لے کر میدان کربلا تک، آب زمزم سے لے کر آب فرات تک، آپ کا ہر قدم جو ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق تھا، اور آپ جب نکلے ہیں آپ نے اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، جو ہے وہ حضرت امام حسین بھی اقتدار چاہتے تھے اور یزید بھی جو ہے وہ اقتدار چاہتا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں نکلنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ نے مقام بیضا پر جو خطبہ دیا ہے وہ تواریخ کی کتابوں میں آج بھی جو ہے وہ لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی حکمران اللہ کی حدوں کو توڑے، اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دے اور اللہ کے حرام کو حلال کہنا شروع کر دے، تو روئے زمین پر اگر کوئی عالم دین موجود ہو اور وہ اس حکمران کی غلط پالیسی پر تنقید نہ کرے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے جس طبقے میں اس حکمران کو ڈالے، اس عالم دین کو بھی اٹھا کر وہیں اسی طبقے میں ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ کی حدوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اس کے سامنے اللہ کے
حرام کو حلال قرار دیا جاتا رہا، اس کے سامنے جو ہے وہ شیطانیت جو ہے وہ ننگا ناچ ناچتی رہی اور وہ گونگا شیطان بن کے بیٹھا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، یزید شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اب میں میدان کارزار میں نکل کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اس کی غلط پالیسی پر جو ہے وہ تنقید کروں گا اور اس کے خلاف آوازہ حق اٹھاؤں گا۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھایا۔ جان سب سے پیاری ہوتی ہے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن جوان علی اکبر کا لاشا اپنے بازوؤں پر اٹھا کر خیمے تک لائے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھانجے بھی شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں، سارا کنبہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں کٹوا دیا، اور آپ جو ہے وہ بے صبری آپ نے نہیں کی۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔